السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو معلوم ہے گزشتہ شب بعد از نماز عشاء میرے بھائی کو محمد بلال خان کو اسلام آباد کے اندر بہت ہی زیادہ بے دردی سے شہید کیا گیا۔ میں حیران بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں کہ دنیا اتنی ظالم ہے کہ آپ کی تجہیز و تکفین سے بھی پہلے آپ کے سامنے سوالات کا انبار لگا دیتی ہے اور الٹے سیدھے پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس وقت مجبوراً میں پھر جب معاملہ بہت زیادہ حد سے آگے بڑھا تو اپنے جو بڑے ہیں ان کی مشاورت کے بعد میں یہ آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے آفیشیل سٹیٹمنٹ کہیں یا ہمارا موقف کہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بلال کی شہادت کیسے واقع ہوئی، کب ہوئی اور ہمارا کیا خیال ہے کہ اس میں کون ملوث ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ آج جنازے سے پہلے ہی مجھے اتنا دکھ ہوا، اسپیشل فورس کے کچھ بندے سیدھا گھر آ گئے، مسجد کی نماز پڑھنے کے ادھر آ گئے کہ بھائی آپ کے بھائی کیا کرتے تھے۔ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ ایسے موقع پہ انسان بات کرنے کی سخت نہیں رکھتا، ایسے موقع پہ وہ ہم سے کیسے اور کیوں کے سوالات پوچھتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کے اخلاق کے اوپر ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے جو صحافی حضرات ہیں تقریباً 7 جو جانے مانے ہمارے اینکر حضرات ان کی طرف سے فون کالیں آ گئی کہ کمیل بھائی CNN اور نیو یارک ٹائم اور ایک عرب میڈیا کا کوئی چینل ہے، ویب سائٹ ہے اللہ عالم کیا، کہ وہاں پر بلال کی شہادت کو لے کر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ یہ باور کروایا گیا ہے کہ بلال کی شہادت ریاست نے کی ہے، یعنی پاکستان کی جو خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے کی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو دیکھیے میں نے ان کو اسی وقت بتایا کہ جو میں اپنی ویڈیو میں آفیشیل ویڈیو میں خود میں کہوں گا وہی ہماری فیملی کا موقف بھی ہوگا، وہی ہمارا خیال بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی دوسرے بندے کے توسط سے یا کسی کے سورس سے آپ کو بتاتے ہیں، کوئی میڈیا چینل آپ کو کہتا ہے کہ یہ بات اس طرح ہے یا کسی کے اوپر کسی کو نومینیٹ کر کے کسی کو بلیم کرتا ہے تو اس کا حقائق سے تعلق نہیں ہوگا، وہ ایک پروپیگنڈے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بلال کی شہادت کیسے ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گزشتہ کل وہ والد صاحب کے ساتھ اسلام آباد گئے تھے، تو اسلام آباد ہمارے اپنے چچا کے گھر ہیں، وہاں چچا کے گھر میں وہ بیٹھے ہوئے تھے مغرب کی نماز کے بعد، تو ان کے موبائل پہ کچھ میسیجز اور جس طرح نارملی کالز وغیرہ آتی ہیں اس طرح کوئی کال آئی، تو بلال میرے والد صاحب کے بقول کہ بلال نے کہا کہ کیا آپ عثمان بھائی بات کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں عثمان بات کر رہا ہوں، جو لاسٹ کال تھی اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس بندے نے بلال سے واللہ علم کیا بات کی، بلال کو اس نے باہر کا ملنے کے لیے کوئی ٹائم اور جگہ مقرر کی، تو بلال کے پاس اس وقت کنوینس اویلیبل نہیں تھا، تو ہمارے جو چچا ہیں اس وقت وہ بھی پمز میں ایڈمٹ ہیں، احتشام زخمی ہیں، وہ ان کے موٹر سائیکل پر یہ دونوں سوار ہوئے ہیں اور G9 مرکز جو کراچی کمپنی کا ایریا ہے اس طرف یہ دونوں گئے ہیں۔ وہاں پہ جا کے جو احتشام جو اس وقت زندہ ہیں ان کے بقول کے ایک بندے نے سامنے آ کے سلام کیا اور کہا کہ کیا آپ بلال ہیں؟ تو بلال نے کہا جی میں بلال ہوں۔ تو اسی وقت اس کو پکڑ کے 2 بندوں نے یکے بعد دیگے اور جسم کے مختلف حصوں پہ خنجر کے وار کیے، تو بہت ہی زیادہ بے دردی سے شہید کیا گیا ہے۔ میں اب اس چیز کو میں بیان نہیں کر سکتا، اور جو ہمارے دوسرے جو کزن چچا تھے انہوں نے جب مزاحمت کی کوشش کی تو ان کو بھی انہوں نے خنجر سے مختلف وار کیے اور اس کی زد میں آ کے وہ بھی کافی سخت شدید زخمی ہوئے ہیں، اس وقت بھی وہ شدید زخمی ہیں۔ بلال کی شہادت اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ میں اس وقت آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ آ کے آج میت دفنائی ہے اس کی پہلی رات نہیں کی ویڈیو بنا کے سب کو بتا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ واللہ باللہ میرے گھر تک آ کے اتنا تنگ کیا، میرے بڑوں کے پاس آئے اور پھر کالیں کر کے، اور ایک جگہ پہ وہ ویسے ہی کسی نے بتا دیا کہ وہ کوئی ویب چینل ہے وہاں پہ کہ بھائی ان کے
मामू या चाचा ने इस तरह बताया कि ISI ने मतलब वो किया है, हमला किया वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ों को नॉमिनेट करके बताया गया। वही अगर हमसे ये सवाल किया जाता वाक़अतन कि आपका क्या ख्याल है कि बिलाल को टारगेट किसने किया है, तो उसका जवाब इस्लामाबाद पुलिस दे सकती है हमारे नज़दीक, क्योंकि जो लास्ट कॉल रिकॉर्ड हुई है वो मोबाइल चूँकि इस्लामाबाद पुलिस के पास है, और वो जो कॉल रिकॉर्डिंग होती हैं आपको पता है सारी चीज़ें वो पुलिस बड़ी आसानी से रिकवर करके बंदे को ट्रेस कर सकती हैं। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको गुज़िश्ता कुछ सालों का एक वाक़या याद दिलाऊं, तो ग़ालिबन 2013 या 12 का वाक़या है, जब इस्लामाबाद के हदूद में एक बच्ची का रेप हो के उसको कत्ल करके उसकी लाश किसी वीराने में फेंकी गई थी। तो पुलिस ने 12 का और इस्लामाबाद की लाखों कॉल्स को वो किया, ट्रेस किया, और फिर बड़ी टेक्निकल तरीके से उनको वो जो ख़ास मुलजिम था, जो मुजरिम था, उस तक पहुंचने में कामयाब हुई थी। तो हमें भी इस वक्त क्योंकि बिलाल का मोबाइल भी इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में है और इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक टेस्ट केस है, उनका पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से इसको डील करते हैं, और हमें उनसे तवक्को भी है कि इंशाल्लाह वो प्रोफेशनल तरीके से इस मामले को देखेंगे और अच्छी पेशरफ्त होगी, और जो असल मुजरिम है, जो असल कातिल है, उस तक वो पहुंचेंगे और उसको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही मजबूरी और दिल पे पत्थर रख के मैं कई बार मैं मतलब वो इरादा करके फिर मैं नहीं कर सका, फिर करके नहीं कर सका, फिर आखिर में हम बड़ों ने भी कहा कि इस तरह अगर प्रोपेगेंडा करके बाद में किसी को नॉमिनेट करके कहा कि भाई हमारा दुश्मन, तो इस तरह की चीज़ें हो कि फिर हमारे लिए मसाइल बन सकते हैं। तो भाई जो भी सुन रहे हैं, इस वक्त हमें कोई नहीं पता कि बिलाल का दुश्मन कौन था, किसने ये इस तरह की हरकत की और किसने बिलाल को शहीद किया। बिलाल की ज़ाती ना किसी से कोई दुश्मनी थी, सिर्फ एक नज़रियाती इख्तिलाफ था। वो एक बेबाक नौजवान था, नडर था और बेलोस था। उसका कोई मकसद नहीं होता था, जिस चीज़ को हक समझता था उसको लिखता था। वो मेरा भाई था, लेकिन हमसे, मैं एक आम इंसान की तरह हूँ, वो हमसे बिल्कुल एक अलग मुख्तलिफ आदमी था। वाकई अगर मैं कहूँ कि वो एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत थी, तो इसमें किसी किस्म का कोई मुबालगा नहीं है। तो इस वीडियो में जो बातें मैंने आपको बयान की हैं कि हमें इस वक्त कोई नहीं पता कि किसने, किसी तंजीम ने बिलाल को शहीद किया है या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने किया है, हमें कोई नहीं पता। ये इन सारे सवालात का जवाब हम भी और आप भी इस्लामाबाद पुलिस से मांग सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस के पास बिलाल का मोबाइल उन्हीं के पास है। लास्ट कॉल जिस बंदे ने करके बिलाल को रेकी करके बाहर बुलाया है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी निकलवा सकते हैं। हम इस्लामाबाद पुलिस से मुतालबा भी करते हैं और उनसे बहुत पुरुमीद भी हैं कि वो इंशाअल्लाह इस मामले को शफाफ तरीके से आगे चलाएंगे, पेशरफ्त होगी, और बिलाल जो शहीद है मोहम्मद बिलाल खान, उसको इंसाफ मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।